الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء امام الحنفاء حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ تعالی حاضرین و ناظرین، یہ ماہ مبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے معمور ہمیں زندگی میں ایک بار دیکھنا پھر نصیب ہوا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ توفیق ارزانی فرمائے جس توفیق کی برکت سے ہم اس ماہ مبارک کے مکمل احترام کی عظمت میں اپنا کردار پیش کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر و برکت، عافیت، سلامتی دنیا اور آخرت کی بھلائی سمیٹیں۔ یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں اتنی عظمتیں، رحمتیں اور برکتیں رکھتا ہے کہ اعداد و شمار کے ہند سے تھک جاتے ہیں، خدائے ذوالجلال کی رحمتوں کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو چونکہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن نازل فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاک قرآن نازل فرمایا۔ اس نزول میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت، شفقت، یہ ساری چیزیں میسر فرمائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ اس وحدہ لا شریک کی رحمتوں کا بے انتہا انعام ہے کہ اس نے اس چھوٹی سی عاجز مخلوق پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں۔ حضرت انسان کو وہ شرف، وہ کمال، وہ شعور، وہ بندگی، وہ تابندگی عطا فرمائی کہ اس ذات وحدہ لا شریک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ شکر کہتے ہیں قدر نعمت کو۔ صرف لفظیہ شکریہ جو ہے، لفظی شکریہ یہی کافی نہیں ہوتا۔ شاکر کو کہتے ہیں قدردان کو۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کی قدردانی کریں گے تو پھر ہم اس کے شاکر بندے بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً تمہیں اپنے رحمت اور فضل و احسان سے اور نعمتیں بڑھا کر دوں گا، اور ان نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ تو ناظرین کرام، اس ماہ مبارک کا لمحہ لمحہ بڑی حرمتوں سے معمور ہے، بڑی رحمتوں سے معمور ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نبوی بصیرت سے جب ان کے اس ماہ مبارک کے ایام میں غور فرمایا تو فرط رحمت سے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ اس کا اول عشرہ جو ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ جو ہے یہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور اس کا آخر جو ہے یہ تو جہنم سے آزادی ہی ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے اس پاک مہینے کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر، اس کا عنوان جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی ذوات قدسیہ ہے، کیونکہ یہ عنوان کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں تشکیل دیا گیا۔ صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوی زبان سے اس عنوان کی خود
تشکیل بھی فرمائی ہے اور خود نشاندہی بھی فرمائی ہے۔ اور پھر یہ وہ مقدس عنوان ہے جس عنوان کے تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن اور میری اہل بیت سے وابستہ رہے تو میں ضامن ہوں تمہیں کائنات کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اور تمہاری نجات بھی اسی وابستگی کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے بڑی شہادت، گواہی اور عظمت مآب، یقین دہانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود صاحب قرآن اس بات کی نشاندہی کر دیں کہ یہ دو حقیقتیں میری اہل بیت اور قرآن جڑے ہوئے ہیں، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یہ اس قدر ان کا تعلق مضبوط ہے کہ قیامت بھی ان کے تعلق کو نہیں توڑ سکتی۔ تو ناظرین کرام، اس اعتبار سے ہمیں نبوی گواہی پر، نشاندہی پر یقین کرنا چاہیے، اور امت سے فرمایا جب تک کہ میری امت ان دو حقیقتوں سے وابستہ رہے گی تو یہ خجستہ رہے گی اور یہ بلند و بالا رہے گی، اخلاق کی حرمت میں بھی بلند رہے گی، کردار کے تقدس میں بھی بلند رہے گی، شعور کی عظمت میں بھی بلند رہے گی، فرد سے لے کر معاشرے تک، معاشرے سے لے کر قوم قبائل تک، عرف اور عرف انسانیت تک، ہر اس شخص کا وجود ایک بار آور اور معدن خیر قرار دیا جائے گا جس وجود کا تعلق قرآن سے جڑ گیا ہے اور اہل بیت علیہم السلام سے جڑ گیا ہے۔ جہاں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہدایت اور ہماری نجات دیکھی ہے، ہمیں اسی ہی عظمت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اور بحمد اللہ تعالی ہماری جو نوکری ہے قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے، یہ محض اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا وسیلہ ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے برکات کا یہ تقدس ہے، ورنہ ہم کون ہیں اتنی بڑی حرمتوں کو بیان کرنے والے؟ ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم حضور عظمت الہی کے ان انوار و تجلیات جو حسن لطافت کی معراج ہیں، جس کا ہر حرف حسن کی انتہا سے بھی آگے ہے اور عظمت لطافت کی حرمت سے بھی کہیں آگے ہے، بس اس کی حقیقت کو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ہمیں تو جو توفیق ملے گی اس توفیق کے نور میں ہم آپ سے مخاطب رہیں گے پورا ماہ، تو ہم چاہیں گے کہ آپ سچ ٹی وی کے ساتھ وابستہ رہیے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ جب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے امت کو ان دو حقیقتوں سے وابستہ کر دیا ہے اور دونوں کے تعلق کی حرمت کو بھی بیان فرما دیا ہے، تو امت بھی بلا کم و کاست جو ہے، بلا شرکت مذہب مسلک، اس حقیقت کو ویسے ہی تسلیم کرے جس طرح رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ تاہم قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا حکمت ہے، سراپا عظمت ہے، سراپا رأفت اور رحمت ہے۔ اتنے قرآن کے حروف نہیں جتنے اس کے اوصاف ہیں۔ ان کے اوصاف کی یعنی ہر حرف میں لاکھوں اوصاف ہیں اس قرآن کریم کے عظمتوں کے، اور جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ظاہر ہے تو پھر قرآن کریم کا نور اس پر غالب آتا ہے، اور قرآن کریم کے نور سے جب مومن کے قلب و روح گرما جاتے ہیں تو مومن اصل شکل میں آ جاتا ہے، جسے شکل ایمان کہتے ہیں اور شکل اخلاص کہتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اس تصور سے یہ مطالعہ جو ہے سننا چاہیے، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اس کی توفیق کی استدعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق عرض کرنے کی توفیق دے، اور آپ احباب کو اللہ تعالیٰ حق سن کے سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔
اور رمضان المبارک کی جتنی برکات ہیں، رحمتیں ہیں، عنایات ہیں، فضل ہے، احسان ہے، جود ہے، کرم ہے، اس کو ہم اپنے دامن میں سمیٹیں اور اس عرصہ حیات میں قرآن کے پیغام کو سامنے رکھیں اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو، حسن کردار کو، حسن سیرت کو سامنے رکھیں۔ یہی ہمارا عرصہ حیات کے لیے ایک شفاف آئینہ ہے۔ جب تک ہم اپنے ظاہر اور باطن کی تراش خراش اس شفاف آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کرتے رہیں گے تو ہمیں زندگی میں بندگی کا نور بھی ملے گا، تابندگی کی عظمت میں ملے گی، اور ہمارا ہر قدم فرد سے لے کر معاشرے سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہر لحاظ سے فیض بار ہوگا، کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، اور یہی مقصد حیات ہے۔ قرآن کریم سے ہٹ کر کوئی شخص ہدایت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ خیال ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ یہ کتاب الہی وہ ہے جس کا ہر حرف اللہ کے حسن کی دلیل ہے، اس کی مشیت کی دلیل ہے، اس کی سچائی کی تصدیق ہے، اور یہ ایسی مقدس عظمت ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کائنات کے باسیوں تم قرآن پر آواز لگاتے ہو کہ ہم بھی قرآن بنا لاتے ہیں، تو آؤ ایک حرف بنا لاؤ، چیلنج کرتا ہے قرآن، ایک صورت بنا لاؤ۔ نہیں بن پایا، اور آج تک نہیں بن پایا، نہ ہی قیامت تک بن پایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگوں کے پاس لفظ اور معنی نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو لطافت قرآن کے لفظوں اور معنی میں ہے، ایسی لطافت، ایسا تقدس اور ایسی نتیجہ خیز حکمت اور کسی علم اور فکر میں نہیں ہے۔ لوگ اپنی تجربی زندگی کے اندر مغز ماری کرتے رہتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ بار بار مغز ماری کے بعد انسان تھک ہار جاتا ہے۔ ہاں، کچھ تجربے کے نتائج تو ضرور آتے ہیں، مگر حتمی نتائج کے لیے انسان بے قرار رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص حتمی نتیجہ چاہتا ہے زندگی کا تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی آیات کی روشن انوار و تجلیات کی حرمتوں میں کھو جائے، اور پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک آسان جو زاویہ نظر رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن تو کیا محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو قرآن کے مزاج سے آشنا ہے، قرآنی تعلیمات کے تقدس سے آشنا ہیں۔ صرف آشنا نہیں، انہوں نے قرآن کی تصدیق بن کر اپنے عمل سے اس گواہی کو مکمل کیا ہے کہ ہم ہیں قرآن والے جو قرآن کریم کی ہر آیت کا معنی ہے۔ آپ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک آپ پڑھیں، کتاب اللہ کی جو اہل علم نے، اہل کلام نے تعریف کی ہے کہ لفظوں کا مجموعہ اور معنی کا مجموعہ، ہر ایک کی تعریف کا ایک اپنا انداز ہے، مگر دوستان محترم جو قرآن کریم کی تعبیر معنوی اہل بیت نے پیش کی ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی فطری جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس کو امت پر عائد کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی گواہی موجود ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ نبی تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو وہی بولتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کا نور ہوتا ہے اس کے پاس، اسی کی روشنی میں بولتا ہے۔ اب قرآن کریم کی اس تصدیق کے بعد وہ مذہبی خیالات دم توڑ گئے کہ جو چوں چراں کرتے ہیں اور اپنے زاویہ نظر پر بحث و تمیز کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہی۔ حقیقت یہی ہے جو نبوت کے سادہ نصوص نے بیان فرما دی ہے اور قرآن کریم کی حکمتوں نے بیان فرما دی ہے۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ قرآن کتاب الہی ہے، وحی الہی ہے، اللہ کا حسن ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور ازلی کلام ہے، ابدی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے کہ اس کو کسی وقت میں پیدا کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات قائم ہے وہاں تو جب کب کے تصورات ہی غلط ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے محاسن عظمت
جو قرآن کی روشن آیات کے تصور میں بیان کیے گئے ہیں وہ بھی اسی وقت سے ہیں جب سے اس کی ذات ہے تب سے اس کی صفات ہیں۔ تو قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا حسن ہے۔ اب اس حسن کو دیکھنے کے لیے کسی نظر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں جب دروازوں کی دراڑوں سے چھن کر کمرے میں اترتی ہیں تو اس وقت شعاؤں میں کچھ ذرات محسوس ہوتے ہیں ہر نظر کے اندر، لیکن جب ہم ان ذرات کو ہاتھ میں لینا چاہیں تو وہ ذرات ہاتھ میں نہیں آتے۔ آنکھ دیکھتی ہے مگر وہ لمس کے اندر آتے نہیں ہیں وہ حقیقت۔ یہ تو سورج کے حسن کی لطافت ہے کہ اس کے اندر اٹھنے والے بخارات بھی نظر نہیں آتے۔ کمرے کے اندر ان شعاؤں کا وجود تو نظر آتا ہے، اور شعاؤں میں جو ذرات محسوس ہوتے ہیں آنکھ اسے محسوس کرتی ہے مگر ہاتھ اس کا لمس نہیں کر سکتے۔ تو بھائی جب ہم سورج کے حسن کی لطافت کا جائزہ نہیں لے سکتے، صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں، تو پھر جو سورج کا ہی خالق ہے اس کے حسن لطافت کا جائزہ ہم کیسے پیش کر پائیں گے اور کیسے جائزہ لے سکیں گے؟ اس لیے ہمیں ان جائزوں سے روکا ہے قرآن نے کہ حضور عظمت الہی میں حسن الوہیت کا تصور میں جائزے نہ لو، یقین پر اترو، اس انداز یقین کو اپناؤ جس انداز یقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت نے اپنایا اور اصحاب رسول علیہم الرضوان نے اپنایا۔ تب تمہیں قرآن پاک کا فہم نصیب ہوگا، قرآن پاک کے انوار و تجلیات کی برکات نصیب ہوگی۔ تو لہذا کتاب الہی کے بارے میں چھوٹا ذہن نہیں رکھنا، کتاب الہی ہے، ہم اس کے علمی حجم کا ایک تصور پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں جو کتاب مبین میں نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا علمی حجم۔ پھر فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چھوٹی سے چھوٹی حقیقت اور بڑی سے بڑی عظمت کو سمیٹا اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی حقیقت کو ہم نے مستتر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے اس قرآن کریم کے اندر۔ اور پھر اس سے آگے قدم ایک اٹھایا قرآن نے، فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین و آسمان میں کوئی ایسی غیبی حقیقت نہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ پھر یہاں تک قرآن شریف چلا گیا کہ ما فرطنا الا فی کتاب مبین، ہم نے محبوب وہ چیز پیدا ہی نہیں فرمائی، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کے علمی حجم کا دائرہ کار۔ ناظرین کرام، اب آپ دیکھیے اور غور فرمائیے، جس کتاب کے علم کی وسعت اتنی ہو اس صاحب کتاب کا کتنا بڑا کمال ہوگا جس نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور پھر اس علمی حجم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہاں جمع فرمایا؟ اللہ اکبر، کہ ہر خشک تر چیز اس کے اندر ہے، ہر چھوٹی بڑی حقیقت اس کے اندر ہے، عالم شہادت کے تمام تصورات، تمام حقائق اٹھائے اور اس کے اندر رکھ دیے، اور عالم غیب کے بھی سارے خزانے اٹھائے اس میں رکھ دیے۔ وما من غائبۃ، یہ نکرہ تحت نفی آ جائے تو مفید عموم ہوتا ہے، کوئی ایسا غیب بطور غیب ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ سارے غیوب کے خزانے اللہ نے قرآن کے سینے میں رکھے۔ پھر فرمایا نزلہ علی قلبک، میرے حبیب ہم نے اس قرآن کی ساری حکمتوں کو، عظمتوں کو سمیٹ کر آپ کے دل میں میرے محبوب اس کو ہم نے رکھ دیا ہے۔ تو کیا قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے کہ جس کے وسعت ظرف کے اندر اتنا کچھ سما گیا ہے کہ کائناتیں چھوٹی ہیں، قلب مصطفیٰ کی وسعتیں کہاں سے کہاں بڑی ہیں، کتنی سے کتنی بڑی نظر آتی ہیں کہ قرآن جیسی حکمت۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت نبوت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ قرآن کو سپاروں کے ساتھ مزین نہیں کیا کہ اس کے اتنے پارے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہیں، یہ تو بعد میں سہولت کے لیے بنائے گئے۔ قرآن کی شناخت کسی بھی اور تصور سے نہیں بیان فرمائی۔ اور قرآن کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، الحسین مع القرآن والحسین مع
والقرآن مع الحسین لن یفترقا۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نفوس قدسیہ کے ساتھ صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کو جوڑ دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کیوں جوڑا ہے؟ حکمت نبوت کا تقاضا یہی تھا کہ ختم نبوت کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو اس حقیقت کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر پائے، تو لہذا اس کی وضاحت کیا ہمیں قیامت تک چاہیے تھی، اس کی روشنی کیا ہمیں قیامت تک چاہیے تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بارہ صفات نے وہ نبوی بصیرت کے ساتھ امت کو یہ اہتمام عطا فرمایا کہ امت کو اہل بیت سے وابستہ کر دیا، قرآن اور اہل بیت آپس میں جڑ گئے اور امت کو ان دونوں حقیقتوں سے جوڑ دیا۔ اور اس میں حکمت یہی تھی کہ یہی روشنی کی حقیقتیں ہیں نبوت کے سامنے، جب تک امت ان کے ساتھ وابستہ رہے گی ان کی زندگی میں نور بھی آتا رہے گا، سرور بھی آتا رہے گا، اور جب ان سے کٹ جائیں گے تو پھر دونوں حقیقتیں نور اور سرور سے زندگی خالی ہو جائے گی۔ تو لہذا اس تصور میں قرآن کریم نے جو بات بطور خاص بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن اترا ہی تزکیہ اور طہارت کے لیے ہے، اور ذات رسول کے بعد تزکیہ اور طہارت کے لیے جن نفوس قدسیہ کا قرآن نے تصور دیا ہے اور صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی ہے وہ یہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہ اہل بیت ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد داستان سرائی نہیں ہے، ما فوق العادت ما فوق الفطرت باتیں کرنا قرآن کے یہ مقاصد میں شامل ہی نہیں ہے۔ قرآن کے بنیادی مقاصد میں ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ اور اس صراط مستقیم کا رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بنیادی ٹائٹل ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ یہ میرے فرط جذبات نہیں، نبوت کا فیصلہ ہے۔ تو بھئی اللہ وحدہ لا شریک نے رسالت پر اعتماد فرمایا اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اپنی اہل بیت پر اعتماد فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت بلا کم و کاست بلا سوچے ان دو حقیقتوں پر اعتماد کرے، جیسے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتماد دیا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد پر یقین کریں اور ان سے فیض اخذ کریں اور ان سے برکات حاصل کریں اور ان کی فیوض و برکات سے ہم مستفید ہوں۔ چاہ جائے کہ ہم ان دونوں حقیقتوں پر بحث شروع کر دیں، جب ہم بحث کریں گے تو کردار میں نکھار کیسے آئے گا؟ کردار تب بنتے ہیں جب بحث سے بندہ ہٹ جائے، اس عظمت یقین کے نور کے سمندر میں اتر جائے، پھر کردار بھی بنتے سنورتے رہیں گے، اخلاق کی بلندیاں بھی آتی رہیں گی، اور روح کے اندر نور بھی آتا رہے گا، اور تب انسان کے اندر سرور بھی آتا رہے گا، زندگی سنورتی بھی رہے گی، بنتی بھی رہے گی، سجتی بھی رہے گی، اور مفید عام بھی رہے گی، فیض بار بھی رہے گی، اور آخرت کی طرف جب جائے گی تو اسی زندگی، اسی پیکر خاکی کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک اس کی تکریمات جو ہے اس کا استقبال کریں گی۔ یہ انشاءاللہ ہم اس وقت آنے پر اس تصور کو پیش کریں گے کہ جن کے دامن میں یہ دو حقیقتیں ہیں ان کی تکریم دنیا میں کیا ہے، تہ خاک کیا ہے، عالم برزخ میں کیا ہے، عالم قیامت میں کیا ہے، اور قیامت کے بعد کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم تدریجاً اس گفتگو کو ہم بیان کریں گے۔ یہ میں نے ابتدائی تمہیداً باتیں اس لیے کی ہیں دوستان محترم کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم محض مذہبی گفتگو نہیں سن رہے یا مسلکی تصورات نہیں سن رہے، ہم وہ حقائق دیکھ رہے ہیں جن حقائق کی نشاندہی قرآن کرتا ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھوں گا کہ پورے اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے تیقن کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ یہ گفتگو جو ہے جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن کے اندر، شعور کے اندر، قلب و روح کے اندر ایک ایسا مطالعہ پیش ہو جائے گا اور ایسے اسرار انشاءاللہ در آئیں گے کہ آپ کی زندگی جو ہے، ہماری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس روشن ماحول میں چلی جائے گی جس کے لیے قدرت نے اس کو وجود بخشا ہے۔ تاہم قرآن کا میں نے علمی حجم بیان فرمایا اور قرآن کریم نے جس وقت اپنے حجم کا تصور پیش فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سارے حجم کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اپنی ذات کے بعد
جن حقیقتوں پر نبوی اعتماد فرمایا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں کہ قرآن ان سے جڑا ہوا ہے، یعنی قرآن ان کے سینے میں ہے، قرآن کا فہم ان سے سیکھو، قرآن کی مقتضیات پر عمل ان سے سیکھو، اور قرآن کے تقاضوں پر من و ان جو ہے، قرآن کے جو تقاضے پورے کرنے والے ہیں وہ اہل بیت ہیں، لہذا ان کے ساتھ وابستہ ہویا جائے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی نشاندہی خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جناب سے ارشاد فرمائی ہے۔ دوسرا قرآن کریم نے اپنا جو حکم بیان فرمایا ہے وہ انسانی فطرت اور انسانی ماحول اور کائنات کے نظم کے اندر اس کا ایک تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ یہ 4 عناصر ہیں قرآن کے۔ تبیان یعنی اس کے کسی بھی حرف میں کوئی ایسی پوشیدگی نہیں ہے جو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث نہ بن سکے۔ اگر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی اور معارف اللہ اور رسول نے راز کی عظمت میں بیان فرمائے ہیں تو اللہ نے ان الفاظ اور معنی کے جو فیوض و برکات ہیں وہ امت پر نازل فرمائے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ امت کے اندر اتنی بساط نہیں کہ ان الفاظ ان حروف کا احاطہ کر پائے اور ان کی معنویت کا احاطہ کر پائے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ جو ہم اس پر یقین کریں گے تو ہم عروج پر جائیں گے اور اپنی منزلیں عبور کرتے جائیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اس تصور میں قرآن کریم کے 5 عنوانات قائم کیے ہیں۔ پہلا عنوان نزل القرآن علی خمسۃ، قرآن جو ہے 5 عنوانات پر نازل کیا گیا ہے: الحلال والحرام والمحکم والمتشابہ والقصص والامثال۔ حلل الحلال حرم الحرام واعملوا بالمحکمات وآمنوا بالمتشابہات فاعتبروا بالامثال والقصص۔ یہ 5 عنوانات پر قرآن کریم کی ساری آیات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے تقسیم فرمایا ہے۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر زندگی کو بندگی کی روشنی میں ڈالنے والی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ حلال کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یہی تمہاری زندگی کے اندر خوبی ہے کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ ہر حلال چیز کی نشاندہی کر دی گئی ہے اور ہر حرام چیز کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس حلت اور حرمت کا جو اصل فلسفہ ہے وہ یہی ہے، جو انسان کے اخلاق پر اچھا اثر پیدا کرے وہ چیز حلال ہے، اور جو انسان کے اخلاق پر برے اثرات پیدا کرے وہ حرام ہے۔ کیا سادہ فلسفہ ہے قرآن پاک کا! ایسے نہیں کہ اللہ نے کانٹا کھینچ دیا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے مزاج کے اندر، طبائع کے اندر جو مؤثرات تھے ان کو سامنے رکھ کر پھر اس بات کا فیصلہ فرمایا ہے کہ اے امت محمد، تمہارے لیے جو یہ چیز حلال کر رہا ہوں اس کی حلت کی یہ حکمت ہے کہ یہ تمہارے اخلاق اور کردار میں ایک مؤثر ثابت ہوگا اعلیٰ اخلاق کے لیے۔ اور جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، مثلا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے کہ اس کے نتائج بھیانک ہیں۔ شراب بھی تو مشروب ہے اور پاکیزہ پھلوں سے بنائی گئی ہے، لیکن جس وقت اس کا اثر انسان کو فاتر العقل بنا دیتا ہے تو انسان کی مت جب ماری جاتی ہے تو نہ ماں کا حیا رہتا ہے، نہ بہن کا حیا رہتا ہے، نہ رشتوں کا تقدس رہتا ہے، اور نہ ہی اپنا کوئی پتہ لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر اس نقصان دہ چیز سے روکا ہے جس سے انسان کے اخلاق، کردار اور رویوں میں کوئی ایسے بدتر احساسات پیدا ہوں۔ تو ناظرین کرام، 5 عنوانات تھے، حلال کو بیان کر دیا گیا، حرام کو بیان کر دیا گیا، اور پھر اس کی آیات کے 2 تصور دیے گئے۔ ایک ہے محکم تصور، آیات محکم۔ آیات محکم وہ ہوتی ہیں جن کی مراد کو سمجھنے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اور دانائی اور حکمت کی ضرورت ہے۔ ان کی مراد خدائے ذوالجلال کی طرف سے ہی واضح فرما دی گئی ہے، جسے بداہت عقل خود بخود قبول کر لیتی ہے کہ یہ حق فرمایا گیا ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، اس پر عقل اور دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، حکم الہی ہے کہ نماز قائم کی جائے۔ اور کیونکہ
نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ فحشاء اور منکر ہر اس ناپسندیدہ عمل سے روک دیتی ہے جو معاشرے کے لیے وہ عمل نقصان کا باعث بن سکتا ہے، فرد کے لیے، اس کے ذاتی رویوں کے لیے، اس کے اخلاق کے لیے، اس کی شخصیت کے لیے جو بے عزتی کا باعث بن سکتا ہے اس سے روک دیتی ہے۔ یعنی یہ فلسفہ بیان فرما دیا، لیکن اس میں کوئی ایسی جوڑ توڑ نہیں ہے کہ جناب اللہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، نہیں، یہ حکم الہی ہے، اس میں اتر جائے امت، نتائج خدا ذوالجلال کی رحمت کے ہاتھ میں ہے، تو ضروری نتیجہ ہے نا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے نتائج کی نشاندہی فرما دی ہے، قرآن کریم نے بھی نشاندہی فرما دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اطاعت شعار بنیں، فلسفہ کار نہ بنیں۔ قرآن پاک کے بارے میں ہم کیا فلسفہ تراشیں گے؟ کائنات کے فلاسفروں کی فلسفی ختم ہو جاتی ہے جہاں الحمد کی الف کا عنوان پیش ہوتا ہے۔ یہ فلاسفر کیا جانے ہیں قرآن کریم کے اسرار کیا ہے؟ اس لیے قرآن کریم کو دل پر نازل کیا گیا ہے، دماغ کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ بہرحال دوسرا عنوان تھا یعنی حلال الحرام، دو عنوان آ گئے، اور تیسرا عنوان تھا کہ محکم اور متشابہ، یعنی دو عنوان یہ بن گئے۔ جو محکم آیات ہیں جن کی مراد واضح ہے، ہر ذی شعور اس کی حکمت کو جانتا ہے اور اس کی عظمت کو جانتا ہے اور اس پر اوبے کرتا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کو اللہ نے راز رکھا ہے اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان، لیکن نازل اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب کی امت اللہ اور اس کے رسول کے رازوں کے برکات سے مستفید ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی 10 مرتبہ رحمت نازل ہوتی ہے، جس نے اس حرف کے اندر اترنے کی کوشش کی پھر وہ 10 سے لے کر ہزاروں گنا تک چلا جاتا ہے، وہ یعنی افادیت کے اعتبار سے۔ تو یہ ایک اہل علم کے نزدیک یہ ایک آزمائش بھی ہے کہ جو چیزیں اس کے شعور میں آ رہی ہیں انسان کے، اس پر تو یہ یقین کر رہا ہے، کچھ چیزیں اس کے شعور سے بھی بلند ہیں، کیا اس حقیقت پر بھی یقین کرتا ہے؟ تو ایک یہ بھی صورت ہے امکانی کہ خدا نے آزمائش کی ہو کہ یہ اسرار پر بھی امت محمدیہ کا اعتقاد ہے کہ نہیں ہے، رازوں کی حرمت کا بھی احترام ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ راز جو بیان فرمائے ہیں اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان، یہ امت مصطفیٰ کی ایک آزمائش بھی ہے کہ یہ اعتقاد رکھنے میں کس حد تک سچے ہیں اور اپنی عظمت وفا میں کہاں تک آگے ہیں۔ ناظرین کرام، لیکن کوئی شخص پڑھتا ہے نا الف لام میم، تو حضور فرماتے ہیں 30 مرتبہ اس پر رحمت کی نظر ہوتی ہے، 30 مرتبہ، اور جس کو اللہ ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھ لے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ بغیر سمجھنے کے صرف ہلکا سا یقین کر لیا ہے اللہ سچ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی 30 رحمت کی نظروں سے جناب والا وہ بندہ سمیٹ لیا جاتا ہے، ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی نازل کیے گئے ہیں، اس کی برکات ہیں۔ ہاں، کچھ بلند بخت ایسے ہیں جن کے قلب و روح میں وہ وسعت پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہاں سے حسن لطافت جب ریفلیکٹ ہوتا ہے قلب مصطفیٰ پر، تو حضور اپنے آقا علیہ السلام کی ذات اپنے قلب رحمت کے دروازے کھول کر ان احباب اور ان نفوس تک یہ معانی اور معارف منتقل فرماتے ہیں اپنے فیضان رحمت سے، فیضان حسن سے، لیکن وہاں بھی انہیں بھی یقین کا ہی حکم دیا گیا ہے، راز افشانی کا حکم نہیں دیا گیا، نہ کوئی کر سکتا ہے، یہ وہ حقائق ہیں۔ بہرحال ان حقائق پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر قرآن کریم کا ایک چوتھا پانچواں جو تصور ہے قصص اور امثال، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سابقہ اقوام کے احوال بیان فرمائے۔ کیوں بیان فرمائے؟ اس لیے کہ کوئی کہانی تھی تو قدرت نے اسے کہانی بنا کر بیان فرما دیا، کوئی قصہ تھا تو بیان فرما دیا، ایسا نہیں ہے، ورنہ قرآن کریم کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قصے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان قصوں کا تعلق ہماری ہدایت سے ہے۔ سورہ یوسف جیسی سورت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان احسن القصص بما اوحینا الیک، یہ حسین قصوں سے حسین قصہ ہے، سب سے حسین قصہ ہے۔ کیوں ہے؟ ہم نے وحی فرما دیا ہے، زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے معاملات کو وحی فرما دیا ہے۔ او بھائی، اس کے اندر
اسرار ہیں، حکمت الہی ہے، اور حکمت الہی کے راز الست کے اندر جو ایک بھرا ہوا اعتماد اور وفا کا ایک تصور ہے، وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ ہمارے لیے حکمت ہے، دانائی ہے، شعور ہے۔ تو اس واسطے ہم نے ان کو قصے نہیں، ان کو حقیقتیں سمجھنا ہے، جس کو قدرت نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن داستان سرائی کے آگے نہیں چلے گا، قرآن داستان سرائی نہیں کرتا، حقائق بیان فرماتا ہے۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 عنوانات کو بیان فرمایا کہ ان پر کیسے چلنا ہے۔ حلل الحلال، یعنی زندگی کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے، باعظمت اور باوقار بنانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں سنوارنے کے لیے جو 5 احکام دیے ہیں، ان 5 عنوانات سے متعلق، وہ بڑے بلند ہیں۔ فرمایا حلل الحلال، جن چیزوں کو قرآن نے حلال کیا ہے اس کو تم حلال جانو اور حلال کے طور پر اسے استعمال کرو۔ حرم الحرام، جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے تم ان کی حرمت پر یقین کرو اور ان سے بچو۔ وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمَاتِ، جن آیات کی مراد روشن ہے اور واضح ہے، جو احکام پر مشتمل ہیں، اس حکم کی تعمیل کرو کہ اللہ تیرا ہر حکم سچا ہے، ہم تیرے عاجز بندے حاضر ہیں۔ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهَاتِ، اور جو متشابہ حقیقتیں ہیں، جو اللہ نے راز نہاں رکھا ہے، جو اسرار ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، ان کی حرمت پر وہ یقین کرو جس یقین کا قرآن تقاضا کرتا ہے، رسول دو عالم نے نشاندہی فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، فَاعْتَبِرُوا بِالْقِصَصِ وَالْأَمْثَالِ، جو قدرت نے پہلے اقوام کے قصص بیان کیے، امثالیں اور مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ اور جن احوال اور قصص کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، تقدس کو بیان فرمایا ہے، اور ان کے تصور حیات کو ایک بڑے عظمت مآب انداز میں بیان فرمایا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ ہے قرآن کریم کے عنوانات کا سارا دیا ہوا نبوی تصور۔ اب ان کو ہم نے کہاں تلاش کرنا ہے؟ تو ظاہر ہے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقیقتوں کے لیے جس حقیقت کا تصور دیا ہے، حکم دیا ہے، وہ 2 حقیقتیں ہیں، قرآن ہے بیان کی صورت میں، اور کردار کی حرمت میں اہل بیت علیہم السلام کی ذوات قدسیہ ہیں۔ تو آپ اہل بیت علیہم السلام کی ذوات قدسیہ کی سیرتیں پڑھیں، ان کے تقدس مآب حیات عصمت کے احوال اور آثار پڑھیں، تو ہر لمحے وہی حقیقتیں نظر آئیں گی جو ذات رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سیرت میں نظر آتی ہیں۔ اس لیے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اپنی ذات کے بعد ان 2 چیزوں پر باضابطہ اعتماد فرمایا ہے، اور امت کو ان کی طرف راغب کیا ہے، حکم دیا ہے۔ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، تم میں 2 عظمت مآب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، کہ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور پھر فرمایا ان اتبعتموہما، میں تم میں 2 خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 امر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان اتبعتموہا، اگر تم ان کی اتباع کرو گے، تو مطلب یہ ہے کہ رسول کی ذات کے بعد رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر واجب الاتباع واجب الاطاعت کوئی حقیقتیں ہیں تو اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی آل پاک ہے اور اہل بات ہے۔ اور یہ محض جذباتی تصورات نہیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی تقدس مآب سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ رسول نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ ویسے نہیں کہ یار یہ میرے نواسے ہیں اور یہ میری بیٹی ہے اور یہ علی ہیں، ایسے نہیں کہ میرے رشتوں کے تصور میں نہیں، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی اعتبار جب فرمایا ہے وہ کچھ دیکھ کر فرمایا ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور کردار اور ان کی نتیجہ خیز سرگرمیاں اس بات کی گواہ ہیں، رسول نے جو فرمایا ہے وہی حق فرمایا ہے، اور اسی عظمت کے ساتھ ہماری وابستگی جب تک رہے گی، ہماری زندگی تابندگی کے نور سے بھی منور رہے گی، اور ہماری زندگی بندگی کی عظمت سے کے ساتھ بھی سرشار رہے گی اور مفید عام بھی رہے گی۔ تاہم اس تصور میں میں نے یہ بنیادی باتیں ابتداً اس لیے کر ڈالی ہیں کہ رمضان المبارک کا جو ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے اور ماہ نجات ہے، اس میں آپ نے لمحات کو ضائع نہیں کرنا،
اہل بیت علیہم السلام نے جس طرز عمل سے اس ماہ مقدس میں اپنا کردار پیش کیا ہے اور اسوہ دیا ہے، اہل بیت علیہم السلام نے جو اسوہ دیا ہے ان حالات میں اتر کر جب آپ یہ ماہ مبارک بتائیں گے تو میں پوری اپنی عظمت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے یقین کی حرمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پہلے رمضانوں کا بھی ایک گراف مقرر کر لیں کہ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں، اور اس رمضان المبارک کا بھی آپ گراف دیکھ لیں کہ یہ آپ کو اس حوالے سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو دوستان محترم، سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ماہ مبارک کی نعمت سے سرشار فرمایا ہے اور عظمتوں کے ساتھ باوقار زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے تا حیات اور قائم اور دائم رکھے، اور جن کو اللہ توفیق بخشے وہ 3 چیزوں میں اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اخلاص اہل بیت سے لیں، اخلاق اہل بیت سے لیں، حرمت کردار اہل بیت سے لیں، اور اہل بیت کے خمیر کے اندر جو بطور خاص چیز تھی وہ تھی سخاوت، وہ تھی رحمت، وہ تھی شفقت، وہ تھی عنایت، وہ تھی حرمت، وہ تھا ایک تقدس۔ یہ عناصر اہل بیت کا خمیر رہے ہیں ہر زمانے میں، کیونکہ ان کا کردار اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اس لائق ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ اس لائق ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے۔ اگر کہیں کوئی جھول کی صورت ہوتی تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبوی اعتماد کبھی نہ فرماتے۔ جب تصدیق کر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہیں تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اب ہم اس کا پھر انشاءاللہ جائزہ پیش کریں گے کہ کس تصور میں ایک ہیں، کس اعتبار سے ایک ہیں، اور انسان بالخصوص مسلمان کے لیے ان کی یہ یکسانیت کس اعتبار سے ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اگلے خطبات کے اندر۔ سردست یہ تعارفی تقریب تھی، تعارفی احوال تھے کہ آپ قرآن کے ہر حرف میں دیکھیں گے تو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ روشن نظر آئے گی، اور ایسے ہی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم دیکھیں گے تو قرآن کا ہر حرف ان کے اس تقدس مآب کردار کی گواہی دیتا نظر آئے گا۔ لہذا ہم مذہبی فرط جذبات سے ہٹ کر ان حقائق میں اتریں جو قرآن کی روشن آیات کے سینے میں ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے کردار کی حرمت میں ہیں۔ تو لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیوں فرمایا؟ قرآن کریم کے اس حرمت مآب ارشاد پر قربان جائیں، اس سے پہلے آغاز فرمایا اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خوبصورت آغاز ہے، اللہ اکبر! حسن الوہیت جو رأفت، رحمت اور شفقت کی انتہا ہے، اس کی برکت سے اللہ آغاز فرما رہے ہیں۔ مومن آغاز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کہ مومن کا پہلا تکلم ہی اللہ کی رحمت اور رأفت، شفقت، عنایت سے شروع ہوا، اور وہ اللہ جو ہے وہ جمیع صفات کا مالک ہے، اور اس کی تمام صفات کمالیہ اتنی بلند و بالا ہیں کہ ہر صفت کا جو فیضان ہے اس کی الگ ہی شان ہے۔ تو اللہ نے ابتدا سے ہی ہمیں رحمت سے وابستہ کر دیا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اہل بیت علیہ السلام، حضرت مولا کائنات علیہ السلام اور جناب زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا نکاح ہوا، تو بہت سارے لوگوں کو جب بلایا گیا، اصحاب رسول بھی اس نکاح میں شریک ہوئے، اور بنی ہاشم بھی شریک ہوئے۔ تو ہر ایک شریک نے اپنی محبت کا اظہار کیا، جس طرح ہم اپنے سماج میں نیوتا وغیرہ دیتے ہیں، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف کے طور پر پیش کیا۔ تو حضور عظمت الہی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بنی ہاشم کا یہ طرز عمل بڑا پسند آیا، تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل، یہ نکاح تو میں نے عرش الہی پر کیا ہے اور یہ خوشیاں نیچے منائی جا رہی ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس خوشی میں اپنا حصہ ڈالوں۔
جاؤ فوراً جا کر دربار رسالت میں عرض کرو کہ جہاں پناہ عالم آپ کے ان غلاموں کا رشتہ داروں کا اس طرح خوش ہو جانا خدا کی خوشی کا باعث بنا ہے، لہذا میری طرف سے بھی اس نکاح کے تقدس میں 3 چیزیں بطور نیوتا جو ہے یہ قبول فرمائیے۔ ہم ابواب الرحمہ و معادن الحکمہ و امن الامہ، یہ وہ جوڑا ہے کائنات کا جس کی اولاد میں 3 چیزیں خدا نے ان کی فطرت میں ودیت کر رکھی ہیں۔ یہ 3 انعامات ان میں رہیں گے قیامت تک۔ پہلا انعام ہم ابواب الرحمہ، یہ رحمتوں کے دروازے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے قرآن کا آغاز بھی رحمت سے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ادھر بھی فرمایا یہ رحمتوں کے دروازے ہیں۔ یہ رحمتوں کا بیان ہے، وہ رحمتوں کا کردار ہیں، سمجھا گی؟ وَمَعَادِنَ الْحِکْمَةِ، قرآن یاسین والقرآن الحکیم حکمتوں سے بھری کتاب ہے، حکمتوں سے بھری کتاب ہے۔ فرمایا حبیب تیری آل کا سینہ ہم نے حکمتوں کی کان بنا دیا ہے اور حکمتوں کا مخزن بنا دیا ہے۔ وَأَمَنَ الْأُمَّةِ، قرآن کی الحمد سے لے کر والناس کے سین تک انسانیت کے لیے عمل کا ایک خزانہ ہے۔ فرمایا حبیب آپ کی آل جو ہے ان کا دامن بھی قرآن کے لفظوں اور حرفوں کی طرح امن کی علامت رہے گا۔ امت کو رحمت، حکمت اور امن جب بھی درکار ہوگا تو تیری آل کے دروازے پر آ جائیں، انہیں یہ تینوں نعمتیں میسر آئیں گی، اللہ کی رحمت بھی میسر آئے گی اور حکمتیں بھی میسر آئیں گی اور ساتھ ساتھ امن بھی میسر آئے گا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، قرآن کے الفاظ اور قرآن کی حکمتوں کو جس وقت ہم اس تصور میں دیکھتے ہیں تو ان کا عملی نمونہ اہل بیت علیہ السلام ہی نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی تسلسل کو آگے جاری رکھیں گے۔ یہ ابتدائیہ کچھ الفاظ تھے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، ہمیں قرآن اور اہل بیت سے وابستہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔